خاص طور پہ پنجاب سے بہت بڑے پیمانے پہ بھرتی ہوئی تھی، مسلمان بھی بھرتی ہوئے، ہندو بھی بھرتی ہوئے، سکھ بھی بھرتی ہوئے. انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا. اپنے ہی ملکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ تھی. اوکے تو ٹھیک ہم ہے. کیوں بھرتی ہوتے ہیں اس فوج میں؟ مطلب ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਣਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ, ਜਿਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਸੀ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ. ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 1947 ਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੀ. ਆਓ چلتے ہیں ویڈیو والے. نے جو 1916 میں بلوچستان میں کیا نا، تو اس کے انعام میں اس کو پروموشن ملی، اور پھر اس نے 1919 میں وہی کچھ اس نے جلیانوالہ باغ امرتسر میں بھی کیا. اور پھر جب وہ ریٹائر ہو کے واپس چلا گیا انگلینڈ، تو اس نے پھر اوکے بلوچستان دے وچ بھی جنرل ڈائر نے کچھ اداں دا کیتا سی، کتاب لکھی. بلوچستان کے جو قبائلی تھے جن کے خلاف اس نے لڑائی لڑی تھی، تو اس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی، جس کا پھر اردو ترجمہ کیا گل خان نصیر صاحب نے. یہ کتاب ہے جی، بلوچستان کے سرحدی چھاپہ مار، یہ جنرل ڈائر کی کتاب ہے. اچھا، اس کا اردو ترجمہ ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کتاب پڑھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتاب مل جائے گی پڑھنے کے لیے یا نہیں مل جائے گی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج جو بلوچستان میں جس کو لوگ کہتے ہیں نا انسرجنسی ہے، یہ جو ہو رہا ہے، اس کی روٹس بڑی پرانی ہیں. 500-600 سال سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں 1916 سے شروع کرتا ہوں. 1916 میں پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے لیے برطانیہ کو ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے تھے، تو پورے ہندوستان سے فوجی بھرتی ہو رہے تھے. یہ جو بلوچستان میں کچھ علاقے تھے نا، مریوں کا علاقہ اور مینگلوں کا علاقہ، سنجرانیوں کا علاقہ، بگتیوں کا علاقہ، یہاں سے انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑائی کیونکہ جرمنی کی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی تھی، تو جو بلوچستان کے جو لوگ تھے، آزادی پسند لوگ تھے، انہوں نے جرمنی کے ساتھ رابطے قائم کر لیے. ایسے ہی رابطے جو ہے یہ وزیرستان کے لوگوں نے بھی کیے تھے. تو اسی زمانے میں جو بلوچستان کے جو لوگ تھے جو کہ برطانیہ کے غلام بننا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے جرمنی سے رابطہ کر لیا. تو جنرل ڈائر جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ میں جو ہندوستان اور سابقہ ہندوستان جو ہے برٹش انڈیا اور ایران کی سرحد پہ جا کے میں ان بلوچ قبائل کے خلاف آپریشن کروں جو کہ ایران کے راستے سے جرمنی اور ترکی کے کانٹیکٹ میں ہیں. یہ پوری کہانی اس نے اس میں لکھی ہے کہ کس طرح اس نے سازشیں کی، بلوچوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، ان میں پیسے بانٹے. اور جو سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1916 میں یہ جو جنرل ڈائر تھا، اس نے جو ہزارہ ہیں، ہزارہ جو اہل تشیع تھے، ان کو استعمال کیا جو بلوچستان کے سنی بلوچ قبائل تھے ان کے خلاف. اور اس میں یہ بڑا فخر سے لکھتا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یعنی کہ ہزارہ جو ہے، ہزارہ پائنیئر ایک رجمنٹ بنائی گئی تھی، اس کے لوگ جو ہیں وہ جب بلوچوں سے لڑتے تھے تو وہ اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ وہ تاج برطانیہ کا دفاع کر رہے ہیں. ان کے فرقہ وارانہ جذبات ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد وہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں
ان کی بے حرمتی بھی کرتے تھے، اور وہ واقعات بھی اس نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جنرل ڈائر جو ہے، اس نے ایک طرف تو بلوچوں میں شیعہ سنی منافرت پھیلائی، دوسری طرف جو اس کے ساتھی تھے وہ جناب مری قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت، ان کا نام تھا خیر بخش مری، ان کے پاس گئے اور کہا جی کہ ہمیں فوج میں بھرتی کے لیے اپنے بندے دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، انہوں نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ تو یہ میں خیر بخش مری اول کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرتی ہوئی تھی ہندوستان سے، خاص طور پہ پنجاب سے بہت بڑے پیمانے پہ بھرتی ہوئی تھی، مسلمان بھی بھرتی ہوئے، ہندو بھی بھرتی ہوئے، سکھ بھی بھرتی ہوئے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا بلوچستان میں، خاص طور پہ بلوچستان کے قبائلی علاقے میں، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ پنجاب کے اور سابقہ صوبہ سرحد کے لوگ بھی مسلمان ہیں، تو یہ برطانوی فوج جو ہے اس میں بھرتی ہو کے ہم نے اپنے ہی ملکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ تھی، تو ہم کیوں بھرتی ہوتے ہیں اس فوج میں؟ یہ سارا مسئلہ تھا۔ تو تب سے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ پنجاب کے لوگ جو ہیں یہ اس فوج میں کیوں شامل ہوتے ہیں، برطانیہ کی فوج میں، جس نے کہ ترکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، اور ترک جو ہیں وہ جرمنی کے اتحادی تھے، اور ترک جو ہیں وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے ترجمان بھی تھے۔ مطلب ادوں یہ سب کچھ پنپنا شروع ہوا جڑا ہوں یہ ویر ورود بنیا ہوا۔ تو ایک تو یہ میں آپ کو روٹ کاز بتا رہا ہوں، انسرجنسی کا روٹ کاز بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب بلوچستان میں سیاسی بیداری کی ایک تحریک شروع ہوئی اور کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ بنائی گئیں۔ اچھا، وہ کون کون سی تنظیمیں تھیں ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انجمن اتحاد بلوچاں بنی تھی پہلی، میر یوسف علی مکسی صاحب نے اور عبدالعزیز کرد صاحب نے بنائی تھی، جو لوگ بلوچستان کی سیاسی تحریکوں پر نظر رکھتے ہیں وہ ان جو میں نے دو نام لیے ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں افراد ہیں، یوسف علی مکسی صاحب اور عبدالعزیز کرد صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی آواز کہاں جا کے بلند کرتے تھے؟ لاہور میں۔ لاہور کے جو اخبارات تھے، ہمدرد تھا، انقلاب تھا، ذمہ دار تھا، یہ ان اخباروں میں جا کے لکھتے تھے، اور پھر اس کی ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی۔ یوسف علی مکسی صاحب نے فریاد بلوچستان کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا، تو ان کو وہ آئے تو کلات ریاست جو ہے اس نے گرفتار کر لیا، اور جو شاہی جرگہ اس نے ان کو سزا سنائی۔ اسی طرح عبدالعزیز کرد صاحب تھے، انہوں نے لکھا لاہور کے اخباروں میں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عبدالصمد خان اچکزئی صاحب جو کہ بڑے ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں، وہ جو ہیں ایک اخبار نکالتے تھے استقلال، اس کا بھی ڈیکلریشن انہوں نے لاہور سے جا کے لیا تھا، اور وہ ان کے بڑے قریب تھے، یوسف مکسی صاحب کے اور عبدالعزیز کرد صاحب کے۔ ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور بلوچستان، ڈاکٹر انعام اللہ کوثر صاحب کی یہ کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے عبدالعزیز کرد صاحب کا ایک پورا آرٹیکل جو ہے وہ ریپروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ 30 مئی 1938 کو روزنامہ احسان لاہور میں شائع ہوا تھا، اور میر عبدالعزیز کرد صاحب یہ ان کا آرٹیکل ہے، اور یہ آرٹیکل پتہ ہے کیا ہے کہ ان کی علامہ اقبال سے لاہور میں 1933 میں ملاقات ہوئی تھی۔ 1933 میں ان کی علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے جا کے علامہ اقبال کو بلوچستان کے مسائل بتائے، اور ان کو بتایا جی کہ بلوچستان میں کیا مسائل ہیں اور وہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے، اور اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بلوچستان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کر رہی ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں کچھ ریزولوشنز بھی پاس کیے ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے کہا میں نے
روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر کو بھی کہہ دیا ہے، وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کے بیانات چھاپیں گے، آپ کے آرٹیکل چھاپیں گے۔ اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خود بلوچستان کا سفر بھی کیا ہوا ہے اور میں جانتا ہوں، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں عبدالعزیز کرد صاحب، ایک پکا بلوچ مرنے سے کبھی خوف نہیں کھاتا مگر نقص سے، کہ جو یوسف مکسی صاحب ہیں ان کا ایک آرٹیکل فریاد بلوچستان 17 نومبر 1929 کو لاہور کے اخبار ہمدرد میں شائع ہوا، اور اس پہ جو اسٹیٹ آف کلات کے پرائم منسٹر تھے سر شمس شاہ، وہ بڑے ناراض ہو گئے، اور پھر یوسف مکسی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو میر عبدالعزیز کرد صاحب ہیں، ملک فیض محمد یوسف زئی، محمد حسین عنقا، نسیم تالوی، عبد الکریم شورش، میر محمد اعظم شیروانی، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور پھر شاہی جرگہ سے ان کو سزا دلوائی گئی۔ اور عبدالصمد اچکزئی صاحب کا بھی بزنجو صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ریاست کلات ہے اس نے کارروائی کی تھی۔ اخباروں میں جو ہے عبدالعزیز کرد صاحب اور یوسف علی مکسی صاحب کے آرٹیکل چھپتے تھے بلوچستان کے مسائل کے بارے میں، کیونکہ وہاں پہ تو پابندیاں تھیں، وہاں پہ تو نہیں شائع ہو سکتا تھا کچھ بھی۔ تو اچھا پھر آ گیا جی 1947۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان پاکستان میں کیسے شامل ہوا، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ہمارے بزرگوں کا بھی تعلق ہے بلوچستان سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے ایک بہت بڑے محترم رہنما تھے سید علی شاہ گیلانی صاحب۔ تو سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ مشرف صاحب کو فاٹا میں اور بلوچستان میں فوجی آپریشن نہیں کرنا چاہیے، تو مشرف صاحب ان سے بڑے ناراض ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ٹیلی فون پہ میں نے بھی پوچھا گیلانی صاحب کو کہ یہ آپ کی مشرف صاحب سے کیا لڑائی ہے، تو انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ تم فاٹا اور بلوچستان پہ نہ بولو۔ تو اس کے بعد گیلانی صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی جو کشمیر کے مسلمان ہیں وہ تو قبائلی پختونوں کو اور جو بلوچ ہیں اور بہت سے جو پنجاب سے لوگ آئے تھے 1947 میں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہم انہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ صرف قبائلی پختون ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے 1947 میں، بلوچستان سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے۔ آپ کو احمد فراز صاحب کو تو پتہ ہے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے 1947 میں کشمیر میں جا کے لڑائی میں خود حصہ لیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے ایک شاعر تھے اور ان کا نام تھا کمال الدین شیرانی صاحب، یہ بھی خود کوئٹہ سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے کشمیر کی جو لڑائی ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ اور اس کا ذکر کیا ہے بلوچستان کے ایک بہت بڑے ایک ترقی پسند شاعر اور ادیب ہیں عبداللہ جان جمال دینی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے لٹ خانہ، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کمال الدین شیرانی صاحب ہیں یہ بھی کشمیر میں جہاد کے لیے گئے تھے، اور اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے سمیت عبدالعزیز کرد صاحب اور عبدالصمد خان اچکزئی صاحب، ان کا علامہ اقبال کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ ریاست کلات ہے، ریاست کلات جو ہے وہ پاکستان بننے کے 7 ماہ تک ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے موجود رہی، اور حکومت پاکستان نے ریاست کلات کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیے رکھا۔ اب یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ کہ علامہ اقبال سے میں نے بات شروع کیا، لیکن بات جو ہے وہ جب قائد اعظم پہ آتی ہے تو قائد اعظم اور خان آف کلات کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، اور خان آف کلات جو ہیں وہ انہوں نے قائد اعظم کو اپنا لیگل ایڈوائزر بھی بنایا ہوا تھا، اور جب 14 اگست کو پاکستان بن گیا تو جو اسٹیٹ آف کلات ہے اس کی ایک باقاعدہ اسمبلی تھی، ان کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان تھے، ایوان بالا، ایوان زریں، دونوں ایوانوں میں ڈبیٹ ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپشن ان کے پاس جو تھی وہ ان پہ بحث ہوئی کہ ہم ایران کے ساتھ چلے جائیں کیونکہ ایران میں بھی بہت سے بلوچ رہتے ہیں، کیا ہم افغانستان کے ساتھ چلے جائیں، افغانستان میں بھی بہت سے بلوچ رہتے ہیں، کیا ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، کیا ہم
انڈیا کے ساتھ چلے جائیں یا ہم ایک آزاد حیثیت کو برقرار رکھیں۔ الگ ملک میں تو بہت ڈبیٹ ہوئی اور اس میں پھر کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھیں گے، اور اس سلسلے میں اس وقت اس کلات اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر تھے غوث بخش بزنجو صاحب، تو انہوں نے جو ہے اس پہ کافی رول پلے کیا تھا اور ایک قرارداد منظور کروائی کہ ہم ایک ایسی خود مختار ریاست کے طور پہ اپنا وجود قائم رکھیں گے جس کے پاکستان کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات ہوں گے۔ لیکن پھر ਮਤਲਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। کوئی 7 مہینے کے بعد جو خان آف کلات تھے احمد یار خان صاحب، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ وہ جو الحاق کی ڈاکومنٹ ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو آپ کی ثقافت ہے، آپ کی جو روایات ہیں، ہم اور آپ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کا خیال رکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی یہ اس میں شامل ہوئے تو سازشیں شروع ہو گئیں، اور کوشش کی جا رہی تھی حکومت برطانیہ کی طرف سے بھی اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ جو کلات سٹیٹ ہے یہ پاکستان میں شامل نہ ہو۔ اچھا، اس میں ہوا یہ تھا کہ مکران اور لسبیلا اور خاران یہ بھی ریاستیں تھیں، یہ پاکستان میں شامل ہو گئیں۔ ایک اور بڑی اہم بات آپ کو میں نے بتانی ہے کہ جو ریاست کلات تھی اس کے کچھ یونٹس تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، لسبیلا جس کو بیلا کہتے ہیں، اور مکران، خاران، تو یہ پاکستان میں شامل ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ٹرائبل علاقہ تھا وہاں پہ تھے مریوں کا علاقہ تھا، اور بگتیوں کا علاقہ تھا، اور سنجرانیوں کا علاقہ تھا۔ انہوں نے بھی پاکستان کی مدد کی۔ جو نواب اکبر بگٹی صاحب ہیں نا، جن کو بعد میں پاکستانی ریاست کا دشمن قرار دے کے شہید کر دیا گیا تھا، یہ تحریک پاکستان میں شامل تھے، یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ نہ صرف یہ کہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، قائد اعظم کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور جو شاہی جرگہ تھا، یعنی جو ٹرائبل سردار تھے، قبائلی سردار تھے، ان کا ایک جرگہ تھا، اس جرگے میں بگٹی صاحب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ جب بگٹی صاحب بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے، جب مری صاحب بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے، اور سردار بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے، تو پھر خان آف کلات کا یہ خیال تھا کہ اب میرا جو ہے وہ کلات سٹیٹ کو علیحدہ رکھنا پاکستان سے یہ مناسب نہیں، تو وہ پاکستان میں شامل ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب وہ شامل ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ کہانی کیا ہے؟ اور وہ کہانی یہ ہے کہ میں آپ کو جو خان آف کلات ہے اس کا ایک انٹرویو ہے، یہ الطاف حسن قریشی صاحب کے انٹرویوز جو ہیں، سلیکٹڈ انٹرویوز ہیں، ان کی کتاب ہے ملاقاتیں کیا کیا۔ اس میں انہوں نے خان آف کلات کا ایک انٹرویو کیا تھا۔ اس میں خان آف کلات جو ہیں احمد یار خان صاحب، انہوں نے بالکل کھل کے بتایا، میری مشکل یہ تھی کہ بلوچستان یعنی کہ کلات کا انگریز AG اور میرا وزیر اعظم دونوں الحاق کے خلاف تھے، اور بلوچوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلا رہے تھے۔ ایوان عام میں یعنی کہ جو اسٹیٹ کی اسمبلی تھی میں مسئلے پہ بحث ہوتی تو جذبات کی تندی و تیزی نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا، اور میں حالات پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو بھی اس سلسلے میں بھڑکایا جا رہا تھا۔ اور پھر آگے چل کے انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، سرحد کا علاقہ افغانستان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ روس کے درمیان ایک مضبوط بفر سٹیٹ کا کام دے سکے گا۔ بلوچستان میں فوجی اڈے قائم کر کے افغانستان کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اور اس طرح روس کی پیش قدمی روکی جا سکے گی۔ چنانچہ مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم ریاست کلات کی حفاظت شرق اردن کی طرح کریں گے، جو مکمل طور پہ آزاد ریاست ہوگی۔ اس آزادی کے صلے میں ہمیں کوئٹہ چھونی کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دینا ہوگا۔ دراصل وہ علاقہ ریاست کلات کا تھا جو اس نے انگریزوں کو پٹے پہ دے رکھا تھا۔ وہ اس علاقے کے علاوہ جیونی بندرگاہ کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ اس بندرگاہ کے ذریعے انگریز افغانستان کو بحری راستہ دینا چاہتے تھے۔ اس پیشکش میں بے پناہ کشش تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں اس جال میں نہیں پھنسنے والا۔
تو سازشیں ہو رہی تھیں. خان آف کلات نے ان سازشوں کا ذکر جو ہے اپنی جو کتاب ہے ان کی ان سائڈ بلوچستان, اس میں بھی انہوں نے ان سازشوں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر عباس برمانی کی دی گریٹ گیم, اس میں بھی ان تمام سازشوں کا ذکر ہے کہ بلوچستان میں کیا کیا سازشیں ہوتی رہی ہیں. اور پھر ہوا کیا کہ جب کلات پاکستان میں شامل ہو گیا تو جو خان آف کلات کے ایک بھائی تھے شہزادہ عبد الکریم, انہوں نے بغاوت کر دی. انہوں نے کہا جب ریاست کی اسمبلی جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کلات ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہوگی, تو آپ نے پاکستان میں شمولیت کیوں اختیار کیا؟ تو 1948 میں جب خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تو وہ ایک لشکر لے کے تو افغانستان چلے گئے اور انہوں نے ایک انسرجنسی کا آغاز کیا 1948 میں. اب دیکھیں کہ پہلے تو بلوچ جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے کہ ہم نے تمہاری فوج میں بھرتی ہو کے تو ترکی اور جرمنی کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی. اس کے بعد جو انگریز ہیں انہوں نے جو بلوچستان کے باغی لیڈر تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور کتاب ہے, یہ کتاب ہے کہ پاکستانی فوج کے ایک افسر تھے جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ, کیونکہ اکبر خان نام کے اور بھی افسران ہیں. ان کا پاکستان آرمی PA نمبر 1 ہے. ان کی کتاب ہے میری آخری منزل. یہ قائد اعظم کے بہت قریب تھے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے اس میں اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ سر فہرست تھے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو بھی ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں اس اپنی کتاب میں کہ انگریزی فوج کے یعنی کہ برطانوی فوج کے کچھ افسران کو دلی سے قندھار اور کابل بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں پہ پاکستانی فوج کے خلاف شہزادہ عبد الکریم کی جو بغاوت ہے اس کو منظم کریں. ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ. ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਏਗਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ. ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੋਚੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੋਚੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ. ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ. ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ.